صحابی نبی جنتی جنتی الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے درس قرآن کا آج 18واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ منافقین کا ذکر چل رہا تھا۔ آج منافقین کے ذکر میں 6ٹھی آیت ہے اور سورۃ البقرہ کی ویسے 13ویں آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کو یعنی منافقین کو، آمنو ایمان لے آؤ، کما آمن الناس جیسے ایمان لے آئے لوگ، قالوا انؤمنو تو وہ کہنے لگے آپس میں، انؤمنو ہم ایمان لے آئیں، کما آمن السفہاء جیسے یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا رد کیا، الا انہم، سن لو، جان لو، خبردار، بے شک یہی ہم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے نہیں، علم نہیں ان کو۔ عزیز دوستو، اس آیت کا شان نزول، اس بارے میں علماء کی مختلف آراء ہیں۔ آمن الناس سے کون مراد ہے کہ جیسے لوگ ایمان لے آئے ویسا ایمان لے آؤ، اب ان لوگوں سے کون مراد ہیں؟ تو ایک روایت کے مطابق اس سے یہودی علماء یا یہودی وہ لوگ مراد ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ۔ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہودیوں پر اسلام کو پیش کیا گیا، ایمان کو پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ جیسے تمہارے اندر میں سے یہ عبداللہ بن سلام اور اس کے باقی جتنے بھی ساتھی تھے وہ ایمان لے آئے، تم بھی ویسا ایمان لے آؤ۔ لیکن بعض علماء نے کہا کہ یہاں سے مراد بالاتفاق مفسرین یعنی تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں سے صحابہ کرام مراد ہیں، کہ کیونکہ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو صحابہ کرام ہوتے تھے، صحابہ کرام مراد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایمان ہی معیار بنا کر کہا ہے کہ جیسے یہ لوگ ایمان لے آئے ہیں، یہ صحابہ کرام ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ویسا ہی ایمان لے آؤ۔ تو پھر انہوں نے کہا کما آمن السفہاء، قالوا انؤمن، کیا ہم ایمان لے آئیں کما آمن السفہاء جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے ایمان کو معیار بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا ایمان ان کے مطابق ہوگا تو پھر تو تمہاری بخشش کا اعلان ہوگا، اگر تمہارا ایمان ان کے مطابق نہیں، ان جیسا نہیں، ان کی نقل و حرکت جیسا نہیں، ان کے نقش قدم والا نہیں، تو پھر تمہارے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔
معلوم ہوا کہ یہ صحابہ کرام کا ایمان کسوٹی کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیش کیا ہے کہ جو اس کے مطابق چلے گا، جو اس کو پرکھ کر جو اس کے مطابق چلے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا۔ جو جتنا بھی نیک ہو، جتنے بھی نیک اعمال کرتا ہو، صدقے خیرات کرتا ہو، سب کچھ کرتا ہو، لیکن صحابہ کرام کے نقش قدم سے ہٹ کر کرتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کرتا ہوگا تو اس کا ایمان کسی کام کا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا۔ تو دیکھیے آمن السفہاء، یہ سفہاء کیا چیز ہے؟ سفہاء کیسے کہتے کسے ہیں؟ تو اس بارے میں فرمایا کہ یہ سفہ جو ہے یہ علم کی ضد ہے۔ ایک ہوتا ہے جاننا، ایک ہوتا ہے بے وقوفی، نہ جاننا، کم علمی۔ علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے خفت عقل، احمق، بے وقوف، یہ سارے معنی آتے ہیں۔ لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ جو بندہ عامدن جھوٹ بول دے، یعنی جاننے کے باوجود ایک چیز اس کو پتہ بھی ہے، اس کے باوجود بھی وہ جان بوجھ کے عامدن قصدن ارادہ کر کے وہ جھوٹ بولتا ہے، تو علماء کہتے ہیں اسے بھی سفہاء میں شامل کیا جائے گا، اس کو بھی بے وقوف ہی کہا جائے گا، کم عقل ہی کہا جائے گا۔ تو عزیز دوستو، اب منافقین سفہاء کسے کہتے تھے؟ یہ چونکہ آمن الناس میں بھی کچھ بات ہو چکی، آگے سفہاء کے حوالے سے منافقین ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے، کہ وہی جو اہل کتاب جن کو ایمان پیش کیا جا رہا تھا وہی کہتے تھے اپنے ان پہلے والوں میں جو مسلمان ہو کر آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام وغیرہ، انہی کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں، جیسے کہ یہ ایمان لائے ہیں معاذ اللہ، حالانکہ وہ تو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے تو عقل مندی کا مظاہرہ کیا کہ پہلے والے دین کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے آخری دین بھیجا تھا اس کو اختیار کیا۔ وہ کہتے تھے ہم ان کو ایمان لے آئیں، ان جیسا ایمان لے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جواب بھی دیا کہ یہ بے وقوف نہیں ہیں، یہ کم عقل نہیں ہیں، بلکہ تم ہی کم عقل ہو۔ آگے فرمایا قالو، اب جو قالو انؤمنو، اس کی تفسیر میں علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے منافقین نے یا یہود و نصارہ نے کس کو کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں، حالانکہ ان کو تو کہا جایا تھا نا کہ تم ایمان لے آئے، تو انہوں نے جواب کس کو دیا؟ اس کے بارے میں مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنے دل ہی دل میں کہتے تھے ہاں ہم ان جیسا ایمان لے آئیں، ان جیسا ایمان لے آئیں، جیسے دل میں بندہ سوچتا رہتا ہے، اپنے آپ ہی کڑتے رہتے تھے۔ دوسرے میں فرمایا کہ وہ آپس میں کہتے تھے، یعنی منافقین جب آپس میں اکٹھے ہوتے تھے تو پھر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ ہمیں ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، ہم ان جیسا ایمان لے آئیں جیسے کہ یہ بے وقوف معاذ اللہ لائے ہیں۔ تو ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ ان ضعیف مسلمانوں کو کہتے تھے جو کمزور مسلمان ہوتے تھے، جو ایمان میں بھی ابھی نئے نئے ہوتے تھے، مالی لحاظ سے بھی کمزور ہوتے تھے، ان کو بھی یہ کہتے تھے کہ کیا ان جیسا ایمان لے آئے ہم جیسے کہ یہ بے وقوف ایمان لے آئے ہیں؟ کیوں؟ یہ مسلمان ان کے کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے رازدار بن رہے تھے، تو وہ ان کو متنفر کرنے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے، ان کو اسلام سے ہٹانے کے لیے یہ بات کہا کرتے تھے۔ تو یہ بات آ گئی، اب وہ ایمان کیوں نہیں لائے؟ اس بارے میں علماء نے کہا کہ بے وقوفی انہی کا مقدر بن چکی۔ کیوں؟ جو بندہ معجزات کو بھی دیکھے، حالانکہ وہ آپ علیہ السلام کے دن رات معجزات کو دیکھتے تھے، کوئی نہ کوئی معجزہ ظاہر ہو جاتا تھا، وہ معجزات کو بھی دیکھتے تھے، اور پہلی آسمانی کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی بشارتیں ہوتی تھیں۔ پہلی کتابوں میں جتنے بھی کتابیں آئیں سب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اعلان ہوا کرتے تھے۔ وہ سب جان کر بھی، سب کے باوجود بھی جو ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بے وقوف ہیں، اور ہم خود ہی دیکھ لیں ان سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو ساری چیزیں دیکھ کر مشاہدے کر کے بھی ایمان نہ لائے تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی اور ہوگا؟ تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا انہم، بہت ساری تاکیدیں، جیسے کہ پیچھے آیا تھا
کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اسی طرح اللہ تعالی نے اسی جیسا رد فرمایا الا انہم هم السفہاء، سن لو خبردار یہی لوگ ہیں جو سفہاء ہیں، جو بے وقوف ہیں، کم عقل ہیں، احمق ہیں، ولکن لا یعلمون، اور ان کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں اب زیادہ گفتگو نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہی تاکیدیں لائی اور یہاں وہاں یشعرون فرمایا، یہاں یعلمون فرمایا، کیونکہ عمل میں تو ہر ایک چیز بندہ کو نظر آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو جو ہے نا وہ علم ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال اب آگے یہ چونکہ منافقین کا ذکر چل رہا ہے تو اس میں بہت سارے احکام اور مسائل بھی ہیں، تو آج ایک آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب اس آیت کے مطابق منافقین کی جو علامات دیکھ کر اس کا جو حکم لگایا جاتا ہے کہ یہ کافر ہے، زندیق ہے، کیا ہے، تو اس بارے میں یہ ہے کہ آیا یہ آج بھی وہی حکم ہوگا یا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ، ان کی نبوت کے زمانے کے ساتھ خاص تھا؟ تو اس بارے میں علماء جواب دیتے ہیں جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ نفاق کے پہچاننے کے دو حصے تھے، دو طریقے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ ایک تو یہ کہ جیسے میں نے پہلے آپ حضرات سے گزارش کر دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی لسٹ عطا کر رکھی تھی، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دے رکھی تھی، اس میں جتنے بھی منافقین تھے سب کا نام لکھا ہوا تھا، یا اسی کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ان کو بذریعہ وحی بتا دیتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ایک تو یہ طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کا انداز اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا، اسلام کے ساتھ تمسخر کرنا، اسلام کا مذاق اڑانا اور اسلام والوں کے ساتھ مذاق اڑانا اور اوپر نیچے باتیں کرنا، عجیب عجیب باتیں کرنا، یہ بھی اس کی علامات تھیں۔ یہ دو طریقے تھے جس کی وجہ سے ان پر نفاق کا اور کفر کا فتویٰ لگایا جاتا تھا، کفر کا حکم لگایا جاتا تھا۔ آج چونکہ پہلا طریقہ جو وحی کے ذریعے بتانا مقصود تھا وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے وہ بند ہو چکا، اس سے تو پتہ ہو نہیں سکتا ہمیں۔ تو دوسرا طریقہ آج بھی ہے، علماء کہتے ہیں کہ آج بھی وہی جو اسلام کے ساتھ تمسخر کرے، اسلام کا مذاق اڑائے، اسلام والوں کو مذاق اڑائے، اوپر نیچے باتیں کرے، غلط باتیں کریں، اسلام کے خلاف باتیں کریں، تو آج بھی وہ منافق سمجھا جائے گا۔ اور قرآن مجید نے اس کو منافق نہیں کہا، قرآن مجید نے اس کو کہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ملحد ہے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ہے الذین یلحدون فی آیاتنا، یہ ہماری آیتوں کا جو ہے نا وہ انکار کرتے ہیں، الحاد کرتے ہیں، تو اسی لیے اور حدیث میں اس کو زندیق کہا گیا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ تمام علماء امت وہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد منافقین کا جو قضیہ تھا، جو پہلا تھا، وہ ختم ہو چکا۔ اب جو بھی مومن نہیں ہوگا، یعنی خالص مومن نہیں ہوگا، جو نفاق ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، تو علماء نے فرمایا کہ وہ کافر ہوگا، اس کا وہی کافروں والا ہی حکم ہوگا۔ آپ بس دو ہیں، یا مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ تو جو ایمان پر ہے وہ تو مومن ہے، جو ایمان سے ہٹ کر دوسرے کام کرتا ہے، جو ایمان کے خلاف سازشیں کرتا ہے، وہ منافق کی بجائے آج اس کو علماء کہتے ہیں کہ کافر کا حکم لگایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق کی محفلوں سے بھی محفوظ فرمائے، جو کچھ کہا سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔